بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. 23 اگست 2020. آج میں صبح اٹھا تو ایک حدیث مجھے یاد آئی. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ روزانہ صبح کے وقت آسمان دنیا پر اترتا ہے اور آواز دیتا ہے حل من سائل فأعطیہ. کوئی مانگنے والا ہے جو اس کو دوں. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل اللہ الى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. صحیح مسلم حدیث نمبر 758. وفی روایت حل من سائل فأعطیہ. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر ہر رات جب کہ پہلا تہائی حصہ گزر جائے اترتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں. کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کو بخش دوں. اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتا ہے. ایک روایت میں اضافہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کو دوں. مسند احمد حدیث نمبر 9591. میں اس حدیث کو بہت دنوں سے سوچتا تھا. آج صبح مجھے اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یہ سمبولک سینس میں ہے. سمبولک سینس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جس کوئی انسان اترتا ہو چھت پر سے ایسی خدا چھت پر اترتا ہے. دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہر وقت موجود رہتا ہے. ہر لمحہ وہ سنتا ہے, ہر لمحہ وہ بولتا ہے. تو یہ اس سے میں ہے. تو ہر صبح کے معنی کیا ہیں؟ صبح کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے اور جو چیز انسان کو ملتی ہے وہ ہے انسپریشن. یہ انسپریشن ملنے کی بات ہے. یہ صبح کا وقت ہے فطرت کے اعتبار سے بہت ہی انوکھا وقت ہے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں لولی مارننگ. تو اس وقت انسان ایک طرف سو کر اٹھتا ہے, فریش ہوتا ہے, اور دوسری طرف جو فضا ہے وہ پاک ہوتی ہے پولوشن سے. تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کی مائنڈ فریش ہوتا ہے اور اس کو ایک نئی آمادی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو اس وقت انسپریشن کا لمحہ ہوتا ہے. اگر ہم بیدار ہوں
ہم زندہ ہوں اور ہم ویل پریپیئرڈ ہوں تو ہم ریسیو کریں گے، نہیں تو کچھ نہیں. تو اس میں دیکھیے حدیث بھی الفاظ جو ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ پکار بلند ہوتی ہے، کیا کوئی ہے مانگنے والا جو اس کو میں دوں؟ کوئی ہے مانگنے والا جو اس کو میں دوں؟ تو یہ کیا ہے؟ اس وقت آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ انسپریشن کو، ڈیوائن انسپریشن کو بھرپور طور پر ایکسیپٹ کرے، بھرپور طور پر. اب دیکھیے، جب میں صبح کو اٹھا اور باہر بیٹھا تو کیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ آسمان میں سورج چمک رہا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں لولی مارننگ، بہت ہی زیادہ انسپائرنگ سین ہوتا ہے کہ سورج صبح کو جب سورج چمکتا ہے. پھر دیکھیے ہوائیں چلتی ہیں، بہت ہی اچھی ہوائیں صبح کو، یعنی پریشر فری. تو یہ ہوائیں جو صبح یہ ہم کو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آکسیجن بکھیر رہا ہے. آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، چند منٹ میں ہم مر جائیں گے. تو صبح کے وقت بہت ہی صاف پیور آکسیجن ہم کو سپلائی کی جاتی ہے. اور پھر دیکھیے صبح کے وقت چڑیاں درختوں کو آ جاتی ہیں اور چہچہاتی ہیں. تو چڑیوں کی آواز ایک بہت ہی ڈیوائن سانگ ہوتا ہے. تو چڑیاں چہچہاہٹ کے ساتھ، ہوا آکسیجن کے ساتھ، سورج صبح کی روشنی کے ساتھ ہم کو آواز یاد دلاتے ہیں کہ اے انسان، تیرا ایک خالق ہے. یہ مطلب ہے کہ صبح کے وقت ہم کو یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک مخلوق ہیں اور کوئی ہمارا خالق ہے. تو اس وقت ہم بہت زیادہ ویل پریپرڈ ہوتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے. یہ مطلب ہے اس کا. تو چڑیاں چہچہا کر خوشیاں مناتی ہیں، سورج روشنی بکھیر کر کے اعلان کرتا ہے، ہوائیں آکسیجن کو پھیلاتی ہیں تو وہ میسج دے رہی ہیں. یہ کیسا عجیب معاملہ ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ صبح کے وقت سو جاتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. صبح کے وقت اٹھنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے. یہ وہ وقت ہے جب کہ آپ ری پلاننگ کریں اپنی زندگی کی. صبح کے وقت جب آپ کا مائنڈ کھلا ہوتا ہے تو وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنی ری پلاننگ کریں، ریفریش کریں. یعنی آپ محاسبہ کریں، کل میں نے کیا کھویا جس کو آج میں دوبارہ پانا ہوں، کل میں نے نہیں کیا جس کو آج میں کرنا ہے. یہ سب یعنی محاسبہ. صبح کا وقت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ وقت ہے، ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے.
میری تو عجیب نیچر ہے میرا. میں بچپن سے جب میں گاؤں میں رہتا تھا، گاؤں میں، تو صبح کو وقت نکل جاتا تھا میں ندی کی طرف. ہمارے یہاں چھوٹی سی ندی تھی، اس پر ایک پل ہوتا تھا. تو صبح کو میں وہاں جا کر بیٹھ جاتا تھا اس پل پر، اور سوچتا تھا. اس وقت میں اکیلا ہوتا تھا. بہت ہی سہانا وقت ہوتا ہے. تو میں مائنڈ بالکل اس وقت جاگا ہوا ہوتا تھا. تو صبح کے وقت میں اٹھتا تھا. صبح کو میں ایسے ہی میں نے گاؤں میں کیا، پھر ایسے ہی میں نے شہر میں کیا، ایسے ہی میں نے سفروں میں کیا، ایسے ہی اب دلی میں کرتا ہوں. تو یہ صبح کا وقت ہمارے لیے گویا کہ ایک اعلیٰ قسم کی نماز کا ہوتا ہے. یہ قرآن میں آیا کہ ان قرآن فجر کا مشہورہ. کھلے ذہن کے ساتھ پلاننگ، فریش مائنڈ کے ساتھ نئے دور کا استقبال. یہ سب صبح کے وقت ہوتا ہے. تو آپ صبح کے وقت یا نماز پڑھیں یا کتاب پڑھیں، قرآن پڑھیں، کچھ بھی نیک کام کریں، تو بہترین وقت ہوتا ہے کام کرنے کا. تو صبح کا وقت خاص طور پر ہے اس کا وقت ہے کہ ہم اپنا انٹراسپیکشن کریں. یہ سوچیں کہ میں نے کل کیا کھویا، کیا پایا. یہ ہمارا ڈیلی کا روٹین ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس صبح وقت کو کھو دے وہ سارا دن کھو دے گا. میں نے اپنے تجربے کو پایا ہے کہ صبح کے وقت آپ کو نئی نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں، نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں. اس کی وجہ نہیں کہ وہ لفظی طور پر اللہ اترتا ہے کسی لیڈر سے، نہیں. تو مطلب ہے کہ صبح کے وقت آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، ویل پریپیئرڈ ہوتا ہے. آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ صبح کو اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کریں تو انسپریشن آئیں گے بڑے بڑے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم صبح کے وقت کو ایز این اپرچونیٹی دیکھیں اور اس کو اویل کریں.
صبح کا وقت ہمارے لیے ایک بہترین قسم کی اپرچونیٹی ہے. اگرچہ دنیا یہی دنیا ہوتی ہے، یہ صبح شام، یہ رات، یہ سب کچھ، لیکن اس وقت ہمارا مائنڈ جاگ اٹھتا ہے، زیادہ بہتر طور پر وہ باتوں کو پکڑنے کی کوشش ہوتی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس صبح کے وقت کو ہم اویل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کے لیے میں دعا کرتے ہوئے اس کو ختم کرتا ہوں. صبح کے وقت آپ کے لیے گویا یونیورسل لائبریری ہے، یونیورسل ریڈنگ روم ہے. اس کو اویل کیجیے، اس یونیورسل ریڈنگ روم کو، اس یونیورسل لائبریری کو اویل کیجیے. Okay, we will start with the question, answer and comment session. Once again, please mention your location when you post your comments and questions. مولانا سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال دبئی سے بھیجا ہے عمر صدیقی صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا when we try to connect with God, we don't get the spiritual feeling that we should. How can we maintain a spiritual connection and a spiritual feeling when we remember God? Please advise us on this. دیکھیے، ہر انسپریشن کے پیچھے ایک پس منظر ہونا چاہیے. اس سے پہلے اگر آپ نے جو وقت تھا اس سے پہلے اچھی طرح بتایا ہے تب آئے گا وہ انسپریشن. لیکن اس سے پہلے کا وقت اگر آپ نے کھویا ہے تو انسپریشن نہیں آئے گا. صبح کا وقت بہت اچھا وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو صبح سے پہلے کے وقت کو استعمال کیا ہو جو نے. مولانا کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا اس حدیث کو ابھی سمجھ سکا کہ نیچر از ریمائنڈر آف اللہ. صبح کے وقت کی اہمیت بتانا مراد ہے انسپریشن کو اویل کرنے کا وقت. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین. ایک کامنٹ بھیجا ہے شفیع احمد ڈار صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، میرے لیے ایک شخص جس کو میں اپنا مرشد اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ میرے لیے خدا کی دریافت کا بہترین ذریعہ یہی بنے. ان کی فکر سے میری فکر میں پاکیزگی اور کلیرٹی دونوں پیدا ہوئیں. مولانا کی فکر سے جو شخص قیامت تک جڑے گا تو وہ خدا کو پائے گا انشاءاللہ. وہ محمد عمار ہیں، انہوں نے کامنٹ بھیجا ہے، تھینکس فار ٹوڈیز ٹاک. انشاءاللہ I will try to avail the morning time in remembering my Lord and replanning for the better. I have one question, Maulana. If Allah is all-knowing and the one who never forgets, then why does He needs angel to record our deeds? وہ تو خدا کا سسٹم ہے، وہ خدا کا سسٹم ہے.
جی مولانا آپ کہہ رہے ہیں یہ سسٹم ہے. ہاں مولانا اس کو تھوڑا اور واضح کریں گے مولانا. تو خدا ڈائر بھی کر رہا ہے اور اس طریقے سے بھی کر رہا ہے، دونوں کر رہا ہے. یہ تو فطرت کا نظام ہے اور سسٹم ہے، ویسا بھی ہے ویسا بھی ہے. مولانا یہ صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں مائنڈ فریش رہتا ہے بالکل، تو یہ سونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے؟ نہیں، سونے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے رات کو بنایا سکون کے لیے، تو سکون کا مطلب یہی ہے کہ اوور ہالنگ ہوتی ہے، انسان پھر سے فریش کیا جاتا ہے. تو فرشتوں کے نظام میں ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شمار فرشتے سارے ورک کر رہے ہیں. مولانا نبدیپ پوچھ رہے ہیں کہ جو صبح کا وقت کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ سن رائز سے پہلے کا وقت ہوتا ہے یا سن رائز کے بعد کا؟ یہ ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے کچھ بات کو کچھ، بس صبح کا وقت. مثلاً دیکھیے میں جاتا تھا ندی پر اپنے گاؤں میں، تو میں کبھی جاتا تھا بات کو، کبھی بالکل سورج نکلنے سے پہلے جاتا تھا. تو ایک مرتبہ میں چلا گیا صبح سویرے، بالکل سویرے. تو مجھے شوق ہوا کہ نہاؤں، تو ندی میں اتر گیا نہانے کے لیے. دوسرے شوق میں یہ کیا میں نے کہ میں آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہاں پہنچ گیا جہاں تھوڑا گہرا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں ڈوبنے لگا. مجھے یاد ہے اب تک یاد ہے کہ میں ڈوبنے لگا، پھر اپنے آپ ہی آ گیا اوپر. تو اس وقت میں نے اس چیز کو ڈسکور کیا تھا جو یوریکا مولا تھا، کہ میں ڈوبنے لگا تو پھر میں اوپر بھی آ گیا، یعنی فلوٹنگ اسٹیٹ میں آ گیا. میں ڈوب نہیں گیا تھا بلکہ فلوٹنگ اسٹیٹ میں آ گیا. تب میں نے سوچا کہ یہ کیا چیز ہے. تو وہ جو یوریکا ہوا تھا وہی مجھ کو تجربہ ہوا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بوئنسی. ہاں، بوئنسی. تو مجھے گاؤں میں جب میں تھا نا تب اس کا تجربہ ہوا تھا، اگر جب میرے پاس یہ ٹرم نہیں تھا، یہ ٹرم سے واقف نہیں تھا، لیکن میرا باڈی فلوٹنگ اسٹیٹ میں آ گیا، یہ مجھے یاد ہے. تو اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں، اس کے لیے سب سے بہت وقت صبح کو ہوتا ہے. مولانا کچھ اور بھی کامنٹس ہیں. یہ کامنٹ بھیجا ہے محمد فاروق صاحب نے لاہور سے. انہوں نے لکھا ہے بائی دی گریس آف اللہ وی شیل فالو یور ایڈوائز ود ٹرو اسپرٹ. فیصل سلیم صاحب نے شری نگر سے بھیجا ہے مولانا صاحب ایز یو کریکٹلی سیڈ مارننگ ٹائم از بیسٹ ٹائم ٹو ایویلویٹ آور سیلف
as Allah has bestowed us this time to use it to understand ourselves, replan the things which have gone wrong, and utilize the best of the nature that God has provided. ماشاء اللہ، بہت صحیح کہا آپ نے، ماشاء اللہ. مولانا یعقوب عمری نے لکھا ہے، مولانا اللہ always is eager to listen duas from us, and the Fajr time mentioned in the Hadith is with reference to our preparedness, not with reference to God. This is my takeaway of the lecture today. Jazakallahu khair. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے یہ سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا مائی کوشچن از ہاؤ ٹو ایڈریس دی مائنڈز آف پیپل ہو سے دیٹ وائی بیڈ تھنگز آلویز ہیپن ٹو می، وائی می. دیکھیے یہ وہ بیڈ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہے جو نیوٹن ہوا تھا ایپل شاک. آپ جانتے ہیں کہ دنیا بے خبر تھی، گریویٹیشن کی جو لا ہے اس کی بے خبر تھی. تو ایپل شاک کا تجربہ گزرا نیوٹن کو، اس نے ڈسکور کیا. تو وہ جو آپ کو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے جو ایپل شاک ہے، آپ اس کو پازیٹیو لیجیے، اس کو سوچیے، تو آپ کو ڈسکوری ہوگی. مجھے تو ایسے بہت ہوا. وہ ڈسکوری شاک ہے، شاک یہ جو ہوتا ہے وہ ڈسکوری شاک. تو آپ اس کو اویل کیجیے. جب نگیٹو ہو جائیں گے تو آپ اویل نہیں کر پائیں گے. آپ پروفیسر نجمہ صدیقی نے کامنٹ بھیجا. انہوں نے لکھا ہے، جزاک اللہ مولانا، ویری موٹیویٹنگ. ہاؤ کین یو فیل ملائکاز پریزنس؟ یہ ان کا سوال ہے. دیکھیے وہ فزیکل سینس میں نہیں ہوگا ملائکہ کا. جب آپ کو نئے انسپریشن آئیں، جو آپ کو انسپریشن، جب آپ کو نئی سیکورٹی جائے گا آپ کے اندر، تو سمجھے کہ ملائکہ کے تھرو ہو رہی ہے. نیا انسپریشن، اسپرچل اویکننگ، یہ سب ملائکہ کے تھرو ہوتی ہے. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے لکھا ہے دلی سے، کنیکٹنگ ود گاڈ از اسینشیل فار ریسیونگ انسپریشن. از ڈسکورنگ آور ہیلپ لیسنیس دا بگننگ آف کنیکٹنگ ود گاڈ؟ بہت صحیح بات ہے، بہت صحیح بات ہے، بہت صحیح بات ہے. آپ کو جو ہیلپ لیسنس کا جو ٹائم ہے اس کو پازیٹیو سے ملیے، پازیٹیو سے. مولانا ایک صاحب ہیں جاوید احمد خان، انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ از دی امپورٹینس آف بیئرڈ ان اسلام ان لائٹ آف حدیث؟ دیکھیے یہ داڑھی کا جو معاملہ ہے یہ کوئی پارٹ آف اسلام نہیں ہے. وہ صرف ایک قسم کی پہچان ہے، پہچان ہے. جو سنت ہے، فرض نہیں ہے.
بھوپال میں ایک تھے مولانا مولانا کیا نام تھا ان کا؟ یعقوب مجددی. ہیں؟ یعقوب مجددی. یعقوب جی. مجددی. تو ان کا ایک آدمی آتا تھا, وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا, تو وہ اس کو بار بار کہتا تھا کہ داڑھی رکھو داڑھی رکھو. تو ایک دن جا کے اس نے کہا کہ حضرت یہ داڑھی کوئی فرض تو ہے نہیں, یہ تو اس کی سنت ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ داڑھی سنت ہے لیکن تیرا لہجہ کفر ہے. بہت صحیح تھا میرے خیال سے. مولانا ستوتی ملہوترا نے کامنٹ بھیجا ہے, انہوں نے لکھا ہے مولانا مارننگ ٹائم از اسپرچل ٹائم بیکاز اٹ از دا ٹائم وین a person is most near to God. This realization makes us realize that this is the reason why one feels so peaceful in the morning. بہت صحیح بات ہے, جزاک اللہ. مولانا فراد عمری صاحب کا سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے there is a hadith in Dawood, the prophet said, "Oh Allah, bless my people in their early morning." Maulana, what is the meaning of this prophetic prayer? Is there any mysterious help of God that comes for Muslims due to this prayer? میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معنی میں ہے کہ امت کے لوگ اس کو اویل کریں, چونکہ اس سے فریشنس ہوتی ہے. آدمی کھلے ذہن کا ہوتا ہے صبح کے وقت. تو اللہ رسول اللہ کا مطلب یہ کہ امت اس کو اویل کرے. ہر مذہب میں صبح کے عامین تھے. انگلش میں کہا جاتا ہے لولی مارننگ. اس لیے کہ صبح کے وقت آدمی کھلے ذہن میں ہوتا ہے, یہ فری ماحول میں ہوتا ہے. مولانا آپ نے ایک باری مارننگ کو اسپرچل شاور بھی کہا تھا. کیا کہنا؟ مارننگ از لائک ٹیکنگ اسپرچل شاور. ہاں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو آپ نے کہا تھا اویل آف دس اسپرچل شاور ایوری ڈے. ہاں صحیح ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ روزانہ مجھے رات کو کچھ عجیب سے حالت ہو جاتی ہے میری. پھر میں صبح کو جب میں نہاتا ہوں تو ایک دم میں فریش ہوتا ہوں, تب انسپریشن آتے ہیں. خود میرا تجربہ ہے. مولانا ایک کنفیوژن ہے میرا, اگر ہم حدیث کو دیکھیں یا قرآن کو دیکھیں تو صبح کو اٹھنے یا صبح کو اویل کرنے کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے, لیکن BBC کا ایک مضمون دیکھا تو سائنس کی ڈسکوری پر, سائنسی ریسرچ پر مبنی تھا وہ, کہ یہ ایبسلیوٹ سینس میں صبح کو اویل کرنا نہیں ہے, بلکہ اگر کسی کو نقصان ہوتا ہو اس سے صبح کو اٹھنے سے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. بھی ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ کوئی الگ سے نہیں کہ خدا کا بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی. خدا تو ایک ہم عام اس کے لیے زیادہ فریش ہوتے ہیں. ہم صبح کے وقت, رات کے وقت سوتے ہیں تو صبح کے وقت ہم فریش ہوتے ہیں. بس یہ بات ہے.
مولانا ہیبٹ کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ کئی لوگ صبح اٹھنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ایسا سلسلہ بنا ہوا ہے کہ رات کو لیٹ تک کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ٹائم ضائع کرتے ہیں بٹ لیٹ کام کرتے ہیں، پر صبح اٹھ نہیں پاتے لیکن اٹھنا چاہتے ہیں. اب وہ ہیبٹ بن چکی ہے، تو وہ ہیبٹ کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ میں تو اپنی ہیبٹ کتنی ساری توڑی ہے. ہیبٹ توڑنا بالکل آسان میرے نزدیک ہے، مجھے مشکل کیا ہے. میں کئی بڑے لوگوں کے جو گھر جو ہوتے ہیں گیا ہوں، سب کا میں نے پایا ہے کہ وہ ان کا ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں کہیں سے روشنی نہیں آتی، صرف بجلی کی لائٹ ہوتی ہے، اس کو وہ پڑھتے ہیں. حالانکہ میں ایسا نہیں کرتا، میں تو دن کی روشنی میں پڑھتا ہوں. یہ غلط قسم ہیبٹ بنا لیتے ہیں لوگ، غلط قسم کی ہیبٹ بنا لیتے ہیں. میں تو کوئی ایسی ہیبٹ اپنے اندر ڈیولپ ہونے نہیں دیا. تو کیسے آپ نے توڑی مولانا ہیبٹس؟ آپ نے کہا آپ نے کئی ہیبٹس توڑی ہیں، وہ بس ول پاور. ول پاور. ول پاور. مولانا ول پاور کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب سوچنے کے ذریعے سے خوب سوچیے، اپنی ڈیگریڈیشن کیجیے. جی مولانا آپ سیشن ختم کریں گے؟ ٹھیک.